حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن مجید کی تلاوت کے اعتبار سے سب سے اولین اور پہلی سورت قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے مکی زندگی کے اندر اس سورت کو نازل فرمایا. اس اعتبار سے سورہ فاتحہ مکی ہے. قرآن مجید کا ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے اندر نازل ہوا اور ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے اندر نازل ہوا. اس اعتبار سے قرآن کی آیات کو مکی اور مدنی آیات قرار دیا گیا. اب مکی اور مدنی آیات کی پہچان کیا ہے؟ مفسرین نے ان کی پہچان یہ بیان کی کہ سن 13 نبوت سے پہلے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے بعد سے 13 سال تک، سن 13 نبوت تک جو بھی قرآن کا حصہ نازل ہوا، مفسرین نے ان آیات کو، ان سورتوں کو مکی آیات اور مکی صورتیں قرار دیا سن 13 نبوت تک. اگرچہ کہ وہ صورت مکے یا مکے کے اطراف اور اکناف میں نازل ہوئی ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مکہ میں ہوتے تھے تو قرآن نازل ہوتا تھا، بسا اوقات مکے کے باہر ہوتے تھے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو طائف کے سفر کے دوران بھی جو آیتیں نازل ہوئی، حالانکہ وہ آیتیں مکے میں نازل نہیں ہوئی، لیکن سن 13 نبوت سے پہلے اگر وہ آیات نازل ہوئی تو مفسرین نے اس کو مکی آیات شمار کیا. لہذا یہ آسان سا نسخہ اور آسان سا طریقہ مکی اور مدنی آیات کی پہچان کا ہے کہ سن 13 نبوت سے پہلے جتنی قرآن کا حصہ نازل ہوا اس کو مکی آیاتیں اور مکی صورتیں قرار دیا جائے، اور سن 13 نبوت سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنا بھی قرآن کا حصہ نازل ہوا وہ مدنی آیات اور مدنی صورتیں ہیں. اور مکی اور مدنی آیات اور مدنی صورتوں کا یہ لکھنے کا جو اہتمام ہے اس کی بھی بڑی ضرورت ہے تفسیر کے اندر. یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے، نام کے لیے نہیں ہے، بلکہ تفسیر کے اندر قرآن مجید کے آیات سے احکام کو، مستنبط احکام کو نکالنے یا احکام کو سمجھنے کے لیے یہ مکی آیات کا مکی اور مدنی ہونا اس میں اس کا بہت بڑا کردار اور بہت بڑا رول ہے. لہذا اس اعتبار سے یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، سن 13 نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس سورہ کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک حصہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں بعض مفسرین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی سورہ فاتحہ کا ایک حصہ قرار دیا، لیکن بعض مفسرین نے لکھا کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، البتہ ہر سورہ کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل امر لا یبدأ بسم اللہ فهو اقطع، کہ ہر کام سے پہلے، اس سے پہلے بسم اللہ نہ کہا گیا ہو وہ کام آدھا اور ادھورا رہ جاتا ہے. لہذا سورہ قرآن کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی ضروری ہے.
اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا یہ بھی ایمان والوں کو اس کی تعلیم دی گئی. لیکن قرآن سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا مکمل پڑھنا چاہیے قرآن کی تلاوت سے پہلے. اور قرآن کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تعلیم دی گئی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خود بیان فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو. لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا صرف قرآن کی تلاوت کے وقت. قرآن کی تلاوت کے علاوہ کوئی بھی اگر چیز ہم پڑھتے ہیں، جیسے یہ کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کافی ہے یا بسم اللہ پڑھنا کافی ہے. حدیث کی تلاوت یا حدیث کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح ہر کام سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف بسم اللہ سے ہر کام شروع ہوگا. صرف قرآن کی تلاوت کی ایک خاصیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قرآن کا جو حصہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین سے سورہ فاتحہ کی ابتدا اور سورہ فاتحہ کی شروعات کی. الحمدللہ رب العالمین کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف بیان کی اور رب العالمین کی پہچان اور رب العالمین کی صفت اللہ نے بیان کی. اللہ نے کہا کہ تمام قسم کی تعریفیں الحمد کے اندر ہی، اس لفظ کے اندر ہی تمام قسم کی تعریفیں شامل ہو گئی. ہر قسم کی تعریف، اچھی تعریف اللہ نے کہا کہ یہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے تمام قسم کی تعریفیں. لہذا ہر قسم کی تعریف یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے. کیونکہ جو بھی تعریف ہم کسی مخلوق یا کسی چیز کی کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں. یعنی اگر کسی انسان کی اگر ہم تعریف کریں، کسی انسان کی اگر خوبصورتی کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ انسان بڑا خوبصورت ہے، تو حقیقی معنی میں وہ تعریف بھی اس انسان کے بنانے والے رب کی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی ہم تعریف اور اللہ کی توصیف بیان کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہر قسم کی اچھی تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور اللہ نے اپنا تعارف یہ قرار دیا کہ وہ رب جو صرف رب العالمین ہے، صرف انسانوں کا رب نہیں بلکہ کائنات کے اندر جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی عالم کائنات کے اندر موجود ہیں، ان تمام عالموں کا اللہ رب العالمین رب ہے. اور رب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو اور ان مخلوقات کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور ان کو پالنے والا بھی ہے. یعنی ان کو رزق دے کر، ان کو کھانا دے کر، ان کو پانی دے کر، یا ان کی غذا ان کو فراہم کر کے، ان کو زندگی عطا کر کے ان کو پالنے پوسنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے. اور اللہ نے کہا کہ یہ رب تمام عالم کا ہے. عالم کا مطلب جیسے انسان ایک جنس ہے، انسانوں کا ایک عالم، انسانوں کی ایک دنیا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کا رب ہے. جنات کا ایک عالم ہے، جنات کی ایک دنیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنات کا رب ہے. اسی طریقے سے پرندے ایک عالم ہے اپنی جگہ پر، جانور ایک عالم ہے اپنی جگہ پر، ستارے، سیارے، پہاڑ، درخت، سورج، چاند، یہ تمام چیزیں اپنے اپنے اندر ایک عالم اور ایک دنیا ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اس قسم کی کائنات کی جتنی اجناس کائنات کے اندر پائی جاتی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان یا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے درمیان جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کا رب، ان تمام چیزوں کا پالنے والا، ان تمام چیزوں کو پوسنے والا وہ صرف اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے. اسی لیے اللہ نے اپنی تعریف اور اپنا تعارف قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کے اندر یہ پیش کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام کائنات کا رب ہے. اور اللہ نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا رب ہے
تو ہر قسم کی عبادت بھی اسی رب کے لیے ادا کرنی چاہیے، جو رب اتنا زبردست، جو خدا اتنا عزیز، اور جو اللہ رب العالمین اتنا پاورفل ہے، تمام مخلوقات کو بھی چاہیے کہ وہ اتنے زبردست خالق اور مالک اور رب کی ہی عبادت کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ربوبیت کے اعتبار سے، ربوبیت کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا رب ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین الرحمن ہے، رحم کرنے والا ہے، اور الرحیم اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن اور رحیم یہ دونوں الفاظ، یہ دونوں اللہ کی صفتیں رحم کرنے سے یا رحم سے ماخوذ ہے، دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے، اور الرحمن اور رحیم ان دونوں معنوں کے اندر مبالغہ ہے۔ مبالغہ کا مطلب ہے کہ تشدید، یعنی بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ رحمان کا مطلب صرف رحم کرنے والا نہیں بلکہ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ رحیم کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا، بڑا زیادہ مہربان۔ صرف اللہ تعالیٰ صرف مہربان یا صرف رحم کرنے والا نہیں، اللہ نے کہا کہ اللہ بہت زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ لہٰذا وہ اللہ، وہ رب کہ جو بڑا مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بندوں کو چاہیے کہ وہ اسی رحمان اور اسی رحیم کی طرف انابت اختیار کرے، اسی رب کی طرف، اللہ رب العالمین کی طرف بندے آئیں، اور اسی رب سے امید لگائیں، اسی رب سے اپنے سوالات اور حاجات کو رکھیں کہ جو اللہ بہت زیادہ مہربان بھی ہے اپنے بندوں پر، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیات پر غور و فکر، تدبر، تفکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔